الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین. اللہ رب العالمین نے یہاں پر مشرکین اور کفار کی مذمت کو بیان کرنے کے بعد جنتیوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے، اور اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جنت میں جنتی جہنمیوں سے کس انداز سے گفتگو اور کلام کریں گے. فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنتی پکاریں گے اصحاب النار، جہنمیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا، یقیناً جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے پا لیا. ربنا، ہمارے رب نے، حقا، جو کہ سچا تھا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا جو کہ سچا تھا تم نے پا لیا ہے؟ جہنمی کہیں گے قالوا نعم، جی ہاں ہم نے بھی پا لیا. اتنے میں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ایک پکارنے والا پکار لگائے گا اور کہے گا لعنت ہے ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ظالموں پر. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کی مذمت کو بیان فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو زندگی کا مالک، سانس کا مالک، کل کائنات کا مالک، زمین و آسمان کا مالک وہ خالق اللہ ہے. جب وہ مالک ہے، خالق ہے، تو پھر قانون، نظام، ضابطہ حیات اسی کا چلے گا. جب بندہ اس کے قانون کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق یا پھر کسی اور کی کہی ہوئی بات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے تو پھر اس رب کو بڑا غصہ آتا ہے، اور یہ ہے شرک. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں سب کو معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا. اور یہاں مذمت بھی مشرکوں کی بیان ہو رہی ہے. تو پھر جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ پورا کر دیا، جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ پورا کیا؟ وہ حسرت اور ندامت کے اندر آ کر کے کہے گے جی ہاں ہمارے ساتھ بھی ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا دیا. جنتیوں کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ نیک عمل کرو گے، اچھے عمل کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، اللہ نے جو نظام دین بھیجا اس پر عمل کرو گے تو پھر تمہارے لیے جنت ہے جو ہمیں مل گئی. یہ وعدہ تھا اللہ کا سچا ہو گیا. اور جہنمیوں سے یہ وعدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو جھٹلاؤ گے، اپنی خواہشات پر چلو گے، کسی اور کے پیچھے چلو گے تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں سخت عذاب دے گا دنیا کے اندر، آخرت کے اندر. دنیا بھی عذاب کے اندر گزرے گی، آخرت بھی. تو وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا. آج پوچھ رہے ہیں جہنمی، یہی بالکل سیم اسی روایت میں، اسی الفاظ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے حدیث. پیارا آقا پیغمبر علیہ السلام جب بدر کا معرکہ ہوا، قریش کے 24 سردار مارے گئے، بڑے بڑے نام والے 24 جب سردار مارے گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایک بدر کے کنویں میں سے ایک گندا غلیظ کنواں تھا اس کے اندر پھینکوایا. 3 دن بعد آپ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے، اس کنویں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے پوچھا اے فلاں ابن فلاں کے بیٹے، اے فلاں ابن فلاں کے بیٹے، کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا؟ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. حضرت انس اس روایت کے راوی ہے. جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہم سے اللہ رب العالمین نے پورا کر دیا. اللہ نے کہا تھا میرے دین پر آ جاؤ میں تمہیں ضرور بضرور فتح دوں گا، تو اللہ نے ہمیں فتح دے دی اور تم شکست کھا گئے. تمہیں اللہ رب العالمین نے کہا تھا اسلام کو قبول کر لو ورنہ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کر دوں گا، آخرت کے اندر تو ویسے تمہارے لیے رسوائی ہے. دنیا کے اندر بھی تم ضلالت سے اس دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، ابھی بھی تم ضلالت کے اندر ہو اور تمہیں پتہ ہے. تو جناب قتادہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے یہ تو اب سن نہیں رہے.
تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ابھی یہ سنیں اور یہ اس عذاب میں جس عذاب میں مبتلا ہے اور یہ سن بھی رہے ہیں اور جس عذاب سے یہ دنیا سے گئے ہیں اور انہیں یہ پتہ بھی چل گیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اس کا انجام یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ میری بات مانو، میری طرف آ جاؤ تو پھر تمہارے لیے جنت ہے اور پیچھے جنتیوں کے اللہ رب العالمین نے اوصاف بیان فرمائے، وہ نعمتوں میں ہوں گے، ان کے لیے نیچے اوپر چل رہے ہوں گے، ان کے پاؤں کے نیچے کہیں دودھ کی، کہیں شہد کی، کہیں شراب کی، کہیں پانی کی نہریں چل رہی ہوں گی اور بڑے بڑے انعامات ہیں اور ایسی حوریں ہوں گی جن کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہوگا اور ان کے جو گودا ہے ان کی جسم کے اندر سے نظر آئے گا۔ اتنا خوبصورت اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے انعامات ذکر کیا، کہا کہ دنیا کے اندر کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، بس یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر جو وقت ہے وہ گزار دو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔